وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے کہ کسی معتبر صحیح المنہج عالم دین سے جواب ملنے کے باوجود کسی اور عالم سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل جب آدمی کی نیت کچھ اور ہو، آدمی کے دل میں کچھ اور ہو اور صرف دکھانے کے لیے کسی معتبر عالم دین سے مسئلہ پوچھے اور جواب شرعی نقطۂ نظر سے درست ہو، اس کے باوجود اس جواب کو ٹھکرا کر کسی اور سے پوچھے جس کو حالات کا اندازہ نہیں ہے، حالات کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے وہ پوچھنے والے کی نیت اور پوچھنے والے کی طبیعت اور مزاج کے مطابق بتائے تو اس کو لے لے، اور جو معتبر عالم دین مسئلہ کا جواب دیا ہے اس کو ٹھکرائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ کس کی پیروی ہے؟ خواہشات کی پیروی ہے، حق جاننے کا شوق نہیں ہے، حق جاننے کا شوق نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مسئلہ تو پوچھ لیے، لوگوں کو بھرمانے کے لیے، لوگوں کو جتلانے کے لیے کہ ہم نے یہ مسئلہ پوچھ لیا ہے، حالانکہ دل میں اس جواب کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے۔ اب جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ موجودہ حالات میں اپنے مصلین کو، اپنی مسجد کے نمازیوں کو سماجی بیداری کے لیے پروگرام کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ اب چونکہ ایک شخص کے دل میں بات یہ تھی کہ ایسی بیداری مہم نہیں چلنی چاہیے، لوگوں کو بالکل ہی گنوار اور جاہل ہی رکھنا چاہیے، اسی لیے اس نے اس جواب کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال کیا اور اس نے کہا کہ ایسا پروگرام کرنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ آج کل اور اس سے پہلے بھی طلباء کے لیے مسجد کے وقت کی زمین میں ہاسٹل بنائے گئے تاکہ یہ جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ دین سے بھی جڑے رہیں اور اپنی تعلیم بھی مکمل کریں۔ ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آج کل بہت سے مساجد کے ذمہ داران نے باقاعدہ کوچنگ سینٹر مسجد میں بنایا ہے تاکہ یہ جو اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے طلباء ہیں، حالات ان کے اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو روم فراہم کرتے ہیں، لیکن 5 وقتہ نماز کی پابندی یہ لازمی کرتے ہیں۔ تو یہ آج کل ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ مسجد صرف عبادت ہی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد میں وہ تمام سماجی اور فلاحی کام انجام دینا درست ہے جس سے دینی فائدہ ہو۔ کیا ہو؟ دینی فائدہ ہو۔ اب یہ کب سمجھیں گے لوگ؟ حالات کیسے ہیں اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے، اور جن لوگوں کو حالات کا اندازہ نہیں ہے وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں غور و فکر سے کام لو نا، دور اندیشی سے کام لو۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے کہ آدمی مسجد کو صرف جو ہے عبادت کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تو قیدی کو بھی رکھا ہے تاکہ وہ
اسلامی تعلیمات کو جان سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دار القضاء بھی قائم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حبشیوں کے فنکاری کو بھی پرموٹ کیا ہے. تو یہ کہاں تک میں مثالیں دوں؟ بس اللہ رب العالمین سمجھ دینے والا ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہو اور شریعت کے خلاف کوئی کام مسجد میں نہ کیا جائے. شریعت کے خلاف، نوٹ کر لیجئے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے. بیداری مہم چلانا حالات کی اہم ترین ضرورت ہے. نوٹ کر لیں یہ بات، ورنہ کل کو پچھتائیں گے. آج بہت سے لوگ ماشاءاللہ اس بیداری مہم کا آغاز کر چکے ہیں. مزید لوگوں کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ موجودہ حالات کے پس منظر میں بیداری مہم شروع کریں تاکہ مسلمان بیدار رہیں، خواب غفلت کا شکار نہ ہوں.